بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے باجماعت 4 رکعت فرض نماز کا آسان اور مختصر طریقہ۔ یعنی جب ہم ظہر، عصر یا عشاء کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے ادا کریں تو نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک ہمیں کیا کرنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے، اور اسے درست طریقے، خشوع و خضوع اور سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے۔ سب سے پہلے نماز کے لیے دل میں نیت کیجیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں وقت کی 4 رکعت فرض نماز امام کی اقتداء میں ادا کر رہا ہوں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ البتہ کوئی شخص دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی نیت کے الفاظ ادا کر لے تو اس میں حرج نہیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کیجیے اور ہاتھ باندھ لیجیے۔ نماز کے آغاز میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد مقتدی امام کی اقتداء میں نماز جاری رکھے اور قرأت کے معاملے میں اپنے مسلک کے مطابق عمل کرے۔ فقیہ حنفی کے مطابق مقتدی امام کے پیچھے قرآن کی قرأت نہیں کرتا، بلکہ خاموشی اور توجہ کے ساتھ امام کی اقتداء کرتا ہے۔ ظہر اور عصر میں امام قرأت آہستہ آواز سے کرتا ہے، جبکہ عشاء میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرے تو مقتدی آہستہ آواز میں آمین کہے۔ یاد رکھیے کہ جماعت کی نماز میں سب سے اہم بات امام کی اتباع ہے، اس لیے امام سے پہلے رکوع، سجدہ یا قیام نہیں کرنا چاہیے۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تو مقتدی بھی اس کے بعد رکوع میں جائے۔ رکوع میں اطمینان کے ساتھ سبحان ربی العظیم پڑھیں اور جلدی نہ کریں۔ رکوع سے اٹھتے وقت امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد یا اس کے مسنون الفاظ کہے گا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یعنی قومہ بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز میں ہر رکن کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بہت اہم ہے۔ اس کے بعد امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں زمین پر ہوں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی عاجزی کا احساس ہو۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کہ اس عظیم موقع کو غنیمت جانے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں دعا کی ترغیب دی ہے۔ پہلے سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھیں، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ پھر امام کی اتباع کرتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ اس طرح پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ دوسری رکعت میں دوبارہ ثنا نہیں پڑھی جائے گی، امام قرأت کرے گا اور مقتدی فقہی حنفی کے مطابق خاموش رہے گا۔ قرأت کے بعد رکوع، قومہ اور 2 سجدے پہلے رکعت کی طرح ادا کیے جائیں گے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد امام اور مقتدی بیٹھیں گے، اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں تحیات پڑھی جاتی ہے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ 4 رکعت فرض نماز کے پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف اور دعا کے بجائے امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اب تیسری رکعت شروع ہوگی۔ 4 رکعت فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں
فقہ حنفی کے مطابق امام قرات کرے گا اور مقتدی خاموش رہے گا۔ امام کے ساتھ رکوع میں جائیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، قوما میں ربنا لک الحمد کہیں، پھر 2 سجدے کریں اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں۔ تیسری رکعت مکمل ہونے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت بھی اسی طرح ادا کی جائے گی، امام کی اقتدا کرتے ہوئے قیام، رکوع، قوما اور دونوں سجدے مکمل کیے جائیں گے۔ چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ یہاں سب سے پہلے التحیات مکمل پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے ثابت مسنون دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر امام کے ساتھ سلام پھیریں، پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر بائیں جانب بھی یہی سلام کہیں۔ اس کے ساتھ 4 رکعت فرض نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جماعت کی نماز میں امام کی اتباع بنیادی اصول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا، امام سے پہلے اٹھنا یا اس کی مخالفت کرنا درست طریقہ نہیں۔ اسی طرح نماز میں جلدی بازی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں یا سجدے سے اٹھ کر فوراً اگلے رکن میں داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ نماز میں اطمینان اور سکون بہت اہم ہے۔ نماز صرف جسم کی حرکات کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندے کی حاضری ہے۔ جب آپ قیام میں کھڑے ہوں تو دل میں یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب رکوع میں جھکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں، اور جب سجدے میں جائیں تو اپنی تمام پریشانی اللہ کے سپرد کر دیں۔ خاص طور پر سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کو صرف جلدی سے مکمل کرنے کے بجائے خشوع اور عاجزی کے ساتھ ادا کریں۔ محترم ناظرین، نماز کے صحیح ہونے کے لیے صرف الفاظ یاد کرنا کافی نہیں، بلکہ نماز کے ارکان، واجبات، سنن طہارت، وقت، قبلہ اور جماعت کے آداب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اپنے معتبر عالم دین یا مستند مفتی سے اپنے مسلک کے مطابق رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ نماز کے بعد فقہی مسائل میں ائمہ کرام کے درمیان تفصیلی اختلاف موجود ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات اور اپنے دل کے سکون کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر ہم روزانہ 5 وقت نماز کی حفاظت کریں، جماعت کی قدر کریں، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں تو ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو اس کے صحیح طریقے، اخلاص، خشوع اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی عبادت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر یہ مختصر مگر اہم بیان آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و سنت اور دینی مسائل پر مزید مفید اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔